امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، بہرحال میرے پاس چند منٹ باقی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جو آپ بہت معروف سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص آنسو بہاتا ہے، گریہ کرتا ہے امام حسین پر، پروردگار اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں۔ یہ حدیث ہے امام حسین کی، خوب امام کا قول صادق ہے۔ اب یہ جو خون آنسو بہانا، یہ جو سب صاف کر رہا ہے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ کیا ہے؟ طہارت، میں پاک ہو رہا ہوں۔ اب ہمارا معاشرہ اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ گناہ کرتے رہو روتے رہو، گناہ کرتے رہو روتے رہو۔ یہ تو عقل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ ظاہر ہے جب آپ طہارت کی طرف آ گئے تو نجاست کی طرف کیسے جائیں گے آپ؟ امام حسین تو موقع دے رہے ہیں کہ تم جتنے بھی خطا کار ہو، جتنے بھی گناہ گار ہو، ہماری مجلس میں آؤ، ہم تمہیں پاک کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی جگہ پاک نہیں کر سکتی اتنی تیزی سے جتنا امام حسین پر گریہ پاک کر سکتا ہے، مگر پاک کر دیا، اب اگلا سٹیج ہے، اب آگے آؤ، اب پاک ہو گئے، اب آگے کی طرف بڑھو۔ خود امام رضا خود کہتے ہیں کہ اب اگر چاہتا ہے پاکیزگی کے بعد اگلی سٹیج کہ خدا سے ملاقات کرے تو پھر زیارت امام حسین کرے۔ خوب یہ دوسری سٹیج ہے، امام سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں، سخت ہو رہا ہے سفر، پھر چاہتے ہیں امام کہ یہ جو انسان زیارت کرے، یہ جو یہ کرے اور پھر اس افکار کو پھیلائے تو بہشت میں، جنت میں، اس غرفے میں ہوگا جس میں خود رسول ہوں گے۔ امام اور آگے بڑھتے ہیں اور چیزوں پر، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ان کے ساتھ ہو، وہ تمہیں اجر ملے جو امام حسین کے ساتھ تھے، جن کی جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تو جب بھی امام حسین کو یاد کرو تو یہ کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے، اس زمانے میں ہوتے تو جیسے یہ آپ کے ساتھ کس کمال پر پہنچے، ہم بھی انہی کے ساتھ پہنچتے۔ یہ تمنا کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی زندگی میں ایک عام زندگی بتا رہا ہوں نا، اگر انسان ایوریج لائف، جوان بیٹھے ہوئے 30-40 سال، ایک ایوریج لائف 30 سال میں آپ سن بلوغت میں مثلا 15 سال میں بھی آتے ہیں تو 15 سال آپ سن بلوغت آپ کو ملے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، 20 سے 21 سے 30 سال کا سفر، 10 سال کا، 10 سال میں 10 محرم میں جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ حد اقل اگر محرم سفر کریں 60 مجلسیں ہیں۔ آپ 60 مجلسیں بھی چھوڑ دیں پر ایئر، آپ صرف 10 مجلسیں رکھیں پر ایئر، 10 ملٹیپلائی بائی 10 یعنی 10 سال تک آپ 10 مجلسیں بھی سنتے رہے، آپ کی عقل بھی رشد کر رہی ہے، آپ کے فہم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ اچھے برے کی تمیز بھی فرق کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ 100 مجلسیں 10 سال میں مجھے یہاں نہ لا سکیں کہ میں مجلس سے باہر نکلوں اور یہ کہوں کہ میرے بدن کے بھی ٹکڑے حضرت قاسم کی طرح ہو جائے، نہیں ہے۔ خوب اس کا اقرار کریں، نہیں ہے، یا کہنے والے میں مسئلہ ہے یا میرے اندر مسئلہ ہے، یا مجھے کہا ہی نہیں جا رہا کہ تم نے بدن کے ٹکڑے کرنے ہیں اپنے، مجھے تو کہا ہے تم تو جنت میں چلے جاؤ گے بڑے آرام سے، تمہیں تو ٹینشن نہیں ہے۔ تو کام کون کرے گا امام زمانہ کے لیے؟ دنیا میں کون کام کرے گا امام زمانہ کے لیے؟ کون سی آرمی چاہیے امام کو؟ کون ٹیکنالوجی حاصل کرے گا؟ کون اسپیس پہ؟ ابھی آپ کو پتا ہے دہ فجر چل رہا ہے، انقلاب کے 10 دن چل رہے ہیں، ابھی جو سیٹلائٹ جا رہی ہے، ابھی جو وہ بھیج رہے ہیں، جو 2-3 اتنی ٹیکنالوجی کی پوری دنیا پریشان ہے کہ انہوں نے کیسے بنا لیا، خوب انہوں نے واضح کر دیا، میزائل مار کر بالکل پوائنٹ پر، اور اس کو یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے، انہوں نے دنیا میں واضح کر دیا کہ اگر اپنے وقت کے ساتھ سفر کرنا ہے تو ہر جہت میں سفر کرنا پڑے گا، ہر جہت میں سفر کرنا ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ بس میں بیٹھا رہا ہوں تسبیح پکڑا رہا ہوں، نہیں، امام کو شجاع چاہیے، امام کو بصیرت والا چاہیے، امام کو رائٹر چاہیے، امام کو آرٹسٹ چاہیے، امام کو آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے، امام کو اسپیس ٹیکنالوجی، امام کو ایئر ٹریفک مینجمنٹ چاہیے۔ دنیا کے ایسے سبجیکٹ ہیں جو آگے 40 سال بعد ضرورت ہوں گی۔ یہ تو اسپیس کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں 40 سال بعد، اسپیس اسٹیشن جو شہید ہمت کے نام پر، شہید کاظمی کے نام پر بنا اس کے ٹکٹ بیچ رہے ہیں، اور ہم اپنی قوم کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انقلاب صرف تصویریں گھر پہ لگانے سے نہیں آتا دوستو، انقلاب صرف مجلسوں اور جلوسوں میں نعرے لگانے سے نہیں آتا، انقلاب کی پہلی شرط اپنے اندر انقلاب لانا ہے۔